آخر کیوں یہ علماء سلف، علماء تشیع و علماء اہل سنت سے توسل پہ اختلاف کرتے ہیں؟ اس توسل پہ جو انہوں نے ضرب لگائی وہ کس بنیاد پہ ضرب؟ جو رسول خدا کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر اختیار کرے وہ سفر بھی حرام ہے، اور قبر رسول کی طرف آ کر زیارت کرنا یہ بھی بدعت اور حرام قرار پاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر و ناظرین محترم، جوار حضرت معصومہ قم سے آپ کی خدمت میں توسل کے موضوع پر عرائض پیش کر رہے ہیں۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے ہم سب مل کر بارگاہ حضرت معصومہ قم میں ایک سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ، اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توجہ فرمائیے گا کہ توسل کے موضوع پر آپ کے سامنے جو عرائض پیش کیے گئے، اس میں ایک بشارت بذریعہ تنبیہ، انتباہ یا توجہ کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ وہ بشارت یہ ہے کہ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جو بعض موضوعات ہیں ان کے مطالب اور ان سے متعلق سوالات و شبہات ایک جیسے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً توسل ہے، شفاعت ہے، استغاثہ ہے، تبرک ہے، زیارت قبور ہے یعنی قبور کی زیارت ہے، استمداد ہے، مدد ہے۔ یہ تمام موضوعات ایسے ہیں جن کے مطالب ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور جو شبہ ایجاد کیے جاتے ہیں وہ شبہ اور سوالات بھی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ اب توسل کے بحث میں آپ سننے اور دیکھنے والے ناظرین و سامعین کے لیے بندے کی طرف سے بشارت یہ ہے کہ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ اس بندے کے عرائض توسل کے متعلق سماعت فرمائے تو انشاءاللہ شفاعت کے متعلق، استمداد کے متعلق، استغاثے کے متعلق، تبرک کے متعلق اور زیارت قبور یعنی قبور کی زیارت کے متعلق جو شبہ ایجاد کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے حل ہو جائیں گے۔ ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ آخر کیوں یہ علماء سلف، علماء تشیع و علماء اہل سنت سے توسل پہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس بات کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ منشأ اختلاف کیا ہے، کس جگہ پر آ کر انہیں دھوکہ ہوا کہ یہ اختلاف کریں، اور 7ویں صدی ہجری قمری تک جو مسلمانوں کے درمیان ایک متفق علیہ، ایک مسلم اصول یا جمہور کے نزدیک بدیہی ضروری امر تھا کہ توسل اختیار کیا جائے، اس توسل پہ جو انہوں نے ضرب لگائی وہ کس بنیاد پہ ضرب لگائی، وہ منشأ اختلاف کہاں سے وجود میں آیا اور کس مقام پر آ کر انہوں نے اختلاف کو ایجاد کیا، وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور آگے بھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ منشأ اختلاف یہ ہے کہ یہ انبیاء، اولیاء، صالحین کی مرگ اور موت اور وفات کے بعد اس کی حیات کے قائل نہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد نہ انہیں ذریعہ قرار دیا جا سکتا ہے، نہ انہیں پکارا جا سکتا ہے، نہ انہیں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نہ ان کی قبروں کی زیارت پہ جایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابن تیمیہ نے تو یہاں تک کتاب لکھ دی کہ جو زیارت کی نیت سے، حتیٰ کہ اوروں کو تو آپ چھوڑ دیں، جو رسول خدا کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر اختیار کرے وہ سفر بھی حرام ہے۔ اس سفر کے دوران جو صعوبتیں اور مشکلات آتی ہیں وہ صعوبتیں اور مشکلات بھی بیکار ہیں، اور قبر رسول کی طرف آ کر زیارت کرنا یہ بھی بدعت
اور حرام قرار پاتا ہے وہابیوں اور سلفیوں کے نزدیک۔ گرچہ علماء اسلام جو مسلمان ہیں، جو اہل سنت بریلوی کہلاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ ان کے ہاں ہے کہ بعد از وفات پیغمبروں اور صالحین سے توسل اختیار کرنا یا ان کی قبروں پر جانا بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پیغمبروں اور صالحین کا اس دنیا سے تعلق قطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو وہ گویا کہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناتوان ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص پیغمبر اور صالحین کی وفات کے بعد ان کا دنیا سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور ایسی حالت میں اگر کوئی شخص ان کو وسیلہ بناتا ہے جبکہ وہ ناتوان اور کمزور ہیں، بے بس ہیں، مدد سے عاجز ہیں، تو یہ عقلاً باطل اور شرک کا باعث بنتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ صاحب روح المعانی امام البانی، معاف کیجیے گا آغا آلوسی، جب اپنی تفسیر روح المعانی کی اس آیت جو سورہ مائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کی طرف آتے ہیں، تو وہاں پر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا ان استغاثۃ بمخلوقین وجعلہ وسیلۃ بمعنی طلب الدعاء منہ لا شک فی جوازہ ان کان المطلوب منہ حیا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے درمیان اور خدا کے درمیان ایسی شخصیت کو جو زندہ ہے استغاثہ قرار دے یا اس کو وسیلہ قرار دے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اور اس کے بعد آ کر یہ جملہ کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَلَا يَسْتَرِيبُ عَالِمٌ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ۔ کہتے ہیں کہ ہاں، اگر جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے، اگر وہ مر چکا ہو یا غائب ہو تو کوئی ریب اور شک نہیں کہ تمام علماء کے نزدیک یہ کام جائز نہیں، بلکہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے، اور اس لیے بدعت ہے کہ اس کام کو سلف میں سے کسی سے بھی یہ کام دیکھا نہیں گیا۔ جب اصحاب میں سے، سلف میں سے کسی نے بھی اس کام کو انجام نہیں دیا تو یہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت ہو جاتا ہے۔ اس کا حوالہ یہ ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسبع المثانی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 402 اور 403 پر اس آیت کے ذیل میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اس کے ذیل میں آغا آلوسی یہ تبصرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد کوئی بھی اس سے تعلق اور رابطہ نہیں رہتا۔ یہیں پر مشکل واقع ہو جاتی ہے علماء سلف اور علماء وہابیون کے نزدیک، اور علماء سلف اور علماء وہابیون دوسرے مسلمان علماء سے اس بات پر اختلاف کرتے ہیں کہ مر جانے کے بعد ان کا رابطہ، ان کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، ہم کسی بھی طور پر ان سے مدد یا ان کو استغاثہ، حتیٰ کہ ان کو وسیلہ بھی قرار نہیں دے سکتے۔ اب توجہ فرمائیے گا کیا فرماتے ہیں، حالانکہ اسی بات کو جب ہم آتے ہیں تو فتح الباری کے جو صحیح بخاری کے جو شارح ہیں، فتح الباری جنہوں نے لکھی، وہ اپنی اس بات پر یہ لکھتے ہیں، اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے جو ابو صالح سمان سے
روایت ہے ایک بدو آتا ہے اور قبر رسول پر استسقاء کی دعا کرتا ہے، بارش کی دعا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے ذریعے اللہ سے طلب کرتا ہوں کہ آپ کے صدقے بارش ہو جائے۔ اس روایت کے ذیل میں وہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ جملہ فرماتے ہیں، حاض الاثر علی فرض صحتی کما قال شارح، کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اگر فرض صحت ہو، یعنی اس کی صحت پر فرض کیا جائے، اس روایت کے صحیح ہونے پر فرض کیا جائے تو لیس بحجۃ علی جواز الاستسقاء بالنبی، تو یہ بھی بات جو ہے وہ حجت قرار نہیں پا سکتی کہ آپ بعد رسول یا بعد وفات رسول سے بارش کی دعا کریں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے، یہ دیکھیں پورا جملہ یہ ہے، لیس بحجۃ علی جواز الاستسقاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات، مرنے کے بعد، رسول کے جانے کے بعد آپ رسول کو وسیلہ قرار دیں بارش کے لیے، یہ جو ہے یہ حجت قرار نہیں پا سکتا اس بدو کا یا اس عرب دیہاتی کا آ کر رسول کی قبر پر مانگنا، گرچہ یہ روایت صحیح بھی ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّ السَّائِلَ مَجْهُولٌ، کہتے ہیں کہ سائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ عَمَلَ الصَّحَابَةِ، مگر ہاں جو صحابہ کا عمل ہے رضی اللہ عنہم، کہ جن سے اللہ راضی ہو، اللہ خلافی، کیونکہ صحابہ میں سے کسی نے بھی بعد رسول ایسا عمل نہیں کیا، اس لیے ہم اس بدو شخص یا اس فرد کی بات کو اور اس کے عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ عَالَمُ النَّاسِ بِالشَّرْعِ، اور یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی نسبت صحابہ شریعت کو بہتر جانتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ قَبْرِي، اور کوئی بھی صحابہ میں سے رسول کی قبر پر نہیں آیا، یأتی احد منہم الی قبری یسأل السقیا، کہ وہ رسول خدا کے متعلق سوال، رسول خدا سے بارش کے متعلق سوال کریں، ولا غیرہ، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں، بل عدل عمر عنہ لما وقع الجدب الی الاستسقاء بالعباس، بلکہ اس کے مخالف یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمر نے استسقاء کے لیے رسول خدا کے بعد ان کے جو کیا ہیں اپنا جو ہیں چچا جو ہیں ان کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، وہ جو زندہ تھے ان کو وسیلہ قرار دیا، ان کے ذریعے سے بارش کی دعا کی، اور اس کا کوئی بھی صحابی انکار نہیں کرتا۔ فَعَلِمْنَا ان ذلک هو الحق، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ هَذَا الرَّجُلُ مُنْكَرٌ وَوَسِيلَةٌ إِلَى الشِّرْكِ، اور یہ جو شخص نے انکار کیا، اور یہ جو شخص نے وسیلہ طلب کیا رسول خدا کی قبر پر آ کر، یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ جو وسیلہ ہے یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ بل قد جعلہ بعض اہل العلم من انواع الشرک، بلکہ بعض اہل علم نے اسے شرک میں سے قرار دیا۔ تو اب منشأ اختلاف کیا ہے؟ توجہ رکھیے یہاں پر، منشأ اختلاف یہ ہے کہ حیات رسول میں رسول کو وسیلہ قرار دینا، رسول کو استغاثہ قرار دینا، رسول کو آ کر کہنا یا رسول اللہ ہماری یہ حاجت ہے آپ دعا کیجیے، اس میں کوئی شک نہیں ہم کر سکتے، مگر بعد رسول یعنی وفات رسول کے بعد رسول کو وسیلہ قرار دینا اور رسول کے مر جانے کے بعد رسول کے ذریعے سے دعا مانگنا شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی وفات کے بعد وہ رسول کو مردہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول اس دنیا سے یا صالحین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اور وہ مردہ ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنتے، وہ ہمارا قول نہیں سنتے، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے بقول آلوسی کہ وہ ہماری بات کو سنیں اور اس کا ہمیں جواب دیں۔ یہ تھا منشأ اختلاف وہابی اور سلفی کے نزدیک۔
جو بھی مر جاتا ہے اس کا تعلق اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، وہ گویا کہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے اسے وسیلہ قرار دینا، اس کو استغاثہ، اس کو پکارنا، اس کے ذریعے سے تبرک، اس کے ذریعے سے استمداد، اس کے ذریعے سے شفاعت طلب کرنا جائز نہیں، شرک ہے۔ اسی مطلب کے حل کے لیے انشاءاللہ الرحمن ہم بعد والے پروگرام میں قرآن کی آیت کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن قرآن کی آیتوں سے بیان کریں گے کہ آیا مر جانے کے بعد انسان مردہ ہے، واقعاً اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔